وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سیلف اسیسمنٹ کہ ہمیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کے لیے واٹ آر دا تھنگ دیٹ وی ول بی ڈوئنگ، اینڈ اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی کہ if you have anything that is in your mind. So we talked about self assessment. ہم نے مل کے یہ سارے participants نے we developed a kind of a definition, a working definition for what we believe we should be doing when we try to become more self assessing people اپنے بارے میں. ہم نے جو ڈیفینیشن بنائی تھی وہ یہ تھی کہ کانشیسلی assessing one's capacities and capabilities before taking any responsibilities, committing oneself to tasks, continuing to do so during the task and after the completion of that task. Effective self-assessment covers the domains of one's aspired vision for oneself, intentions, motives, perceptions, assumptions, belief, thinking, emotions, actions, and decisions which should be seen in the light of our conscience. میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں we need to become more self-assessing at these 3 points. It becomes, to begin with, جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو یہ کانشیس ایکسرسائز ہوتی ہے جی. ہم جب بھی اپنی انکانشیس کام جو کئی دفعہ ہم کر جاتے ہیں ان کو اگر کانشیس میں لانا چاہیں اور یہ چاہیں کہ اب آئندہ سے ہم اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جائیں، کسی نے کوئی بات کی ہم نے ریٹارٹ کر دیا، we and we realize that this is not what I should have said, or this is something which I want to get rid of. تو اب جو پہلی چیز ہے، the first thing that we need to do is to become conscious of it، کہ یہ میں کب کب کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ جو کانشیسنیس ہے اس کے لیے ہم کام کریں، اور یہ once you start it اور یہ it becomes a part of your regular habit، تو پھر یہ جو کام ہے یہ اصل میں ود ان split seconds ہوتا ہے جی. اس شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ تو اصل میں اس کا مطلب ہے کوئی کام کر ہی نہیں سکیں گے ہم، کیونکہ یہاں پر ہم یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام جو ایک ہم نے ڈیفینیشن بنائی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ ہمیں 3 مواقع ہیں جس پہ کرنا چاہیے. ایک بیفور دی ایونٹ ہے، ایک ڈیورنگ دی ایونٹ ہے، اور ایک آفٹر دی ایونٹ ہے. اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں گی، ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت چینج ہو جائے گی جب وہ بیفور دی ایونٹ ہوگا یا ڈیورنگ دی ایونٹ ہوگا، لیکن جنرلی اسپیکنگ وی ہیو ٹو بیکم، اس کو اگر آپ یوں کہیں کہ living a more conscious life. This is what we are striving to do. میں آگے چل رہا ہوں جی، میں آپ کے سامنے let me share it with you کہ اس کے dimensions کیا کیا ہیں. What are these dimensions that we are talking about؟ ان کو ذرا الگ الگ کر لیتے ہیں. پہلی چیز ہے aspired vision. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اس اچھی طرح سے سیلف اسیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو the first thing that is required is my vision of myself. How do I create a vision؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا کوئی ویژن ہے تو it might become a very difficult question to answer immediately. It is an exercise that if you want we can go through that exercise. ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اپنے لیے اگر ویژن بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کدھر، کیا ہے زندگی کی اس سفر میں، ہم وہ کیا چیزیں ہیں جو اپنے اندر پیدا کر لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ویژن، کیونکہ میں جس طرح سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، آئی ایم ناٹ اے ویری اسٹرانگ پروپوننٹ آف کہ ہم کدھر پہنچنا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کیا چیز ہے جو اس سفر میں اپنے ساتھ اب ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ہم سفر کے طور پر، وہ کیا کوالٹیز ہیں، اس کی طرف ہم توجہ دیں. ٹھیک ہے جی، واٹ آر دا ویژنس، واٹ از دا ویژن دیٹ آئی ہیو فار مائی سیلف. اس کے لیے بہت ساری دوسری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یعنی آپ کو اگر if you want to create a good comprehensive image about yourself or vision about yourself, you need to know what are the roles you are playing, and these roles keep changing. You see, a few years back I was a son, and now I'm not a son anymore. I'm not playing a role of a son anymore. These roles keep evolving. 3 years back I was not a grandfather. Today I'm a grandfather as well. So یہ میرا کیا ویژن ہے، میں کیا کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر بیلنس چاہتا ہوں میں اس کے اندر
تو پھر ضروری ہے کہ میں اپنے رولز کو بھی ڈیفائن کروں اور ان کے مطابق فیصلہ کروں. ادروائز اس وقت جو کچھ میرے اندر غالب آیا ہوا ہے یا جو کچھ میری پرابلم ہے جو مجھے ڈومینیٹ کر رہی ہے میرے ذہن کو، میں اسی کو سالو کرنا اپنا ویژن سمجھ لوں گا. یہ ہماری پرسپیکٹو کی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ مینی ٹائمز وی بیکم ٹنل ویژنڈ because we are in a state of kind of an emergency. We are trying to solve a problem. When we are trying to solve a problem, all our efforts are basically directed towards that problem. This is a kind of an imbalance that can occur in our lives. But if you look at your life holistically, then you need to know that you are a son, and maybe you are, and a father, a brother, a friend, a colleague, a professional. یہ آپ کے ویریس رولز ہیں جو آپ پلے کر رہے ہیں. جب تک آپ ان کو اپنے ذہن میں ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو وہ جو آئیڈیل می جدھر آپ پہنچنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک کمپریہنسو پکچر نہیں بن سکے گی. دوسری چیز جو ہے وہ ہے پرسیپشن. ہاؤ ڈو آئی سی دا سچویشن, ہاؤ کین آئی سی دا سچویشن. جی, از مائی پرسیپشن ایگزیکٹلی واٹ دا ریالٹی از دیر اے چانس دیٹ آئی مائٹ بی رانگ. اس چیز کے بارے میں متنبع ہونا, اس چیز کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جانا. اٹ از ناٹ بیکمنگ اے اسکیپٹک, اٹ از بیکمنگ مور ہمبل. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو کچھ سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں اسکیپٹسزم کا شکار ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کمپلیٹ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے جی, دیر آر ادر پرسپیکٹوز, دیر آر ادر پرسیپشنز, دیر آر. اس میں ہم ایک پورا ٹاپک کرتے ہیں جی جو آج کل اب اپنے آخری مراحل میں ہے فرائیڈے کو, جس کا عنوان ہے ایبسٹریکٹنگ. ہماری جو انسان کی ایک پروکلیوٹی ہے, عام طور پر وہ اس سے واقف بھی نہیں ہے, وہ یہ کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اصل میں ہم اس پوری چیز کو کبھی دیکھ نہیں سکتے, دیکھ سکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی اٹ از ناٹ پاسبل فار اس کہ ہم, آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ اپنی انوائرمنٹ جدھر آپ بیٹھے ہیں, چاہے وہ آپ پچھلے کئی برسوں سے ادھر بیٹھے ہوں, اس کو ذرا ایک ایک چیز کو ایکسپلین کریں تو یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ایون نوٹس ایوری تھنگ دیئر. دس از واٹ وی ایبسٹریکٹ. جو ہمیں امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہے چیز, ہم وہ لے لیتے ہیں. تو پرسیپشن, ہاؤ کین آئی سی the situation, how do I see the situation, and why do I see the situation like that? What are my emotions? How does this perception make me feel? Yes, یہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. We will be talking about emotions, we'll be talking about perceptions, thoughts. ان ڈیسیجن کا شکار ہیں کسی وجہ سے, نہیں ہیں, جلدی تو نہیں ہاں کر دی, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بلیفس کیا ہے آپ کے, ازمپشنس کیا ہیں, آپ کے فیئرز کیا ہیں. دس از اباؤٹ سیلف نوئنگ. موٹیو کیا ہے آپ کا, آپ کا اس ڈیسیجن, اس فیصلے میں جس کے بارے میں ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ کا وائی کیا ہے, وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, وہی پرپز کیا ہے آپ کا. فیتھ کیا ریکوائر کر رہا ہے آپ سے. ہم عام طور پر جب بھی میں موٹیو کے اوپر بات کرتا ہوں تو میں اس سے کنیکٹ کرتا ہوں جی, یعنی یہ جو ساری بات ہے پرنسپل سینٹرڈنیس کی, ایک اچھی زندگی کی طرف بڑھنے کی, وہ اصل میں اس موٹیو کے بغیر مجھے میننگ لیس لگتی ہے کہ جس کو میں فیتھ کہتا ہوں. اور وہ فیتھ کتنا ایکٹیو ہے, اور اس کی کیا, what is the chemistry of that faith? Is it something that you have written down and put it in your some file, or is it something that is actually governing you every day? When I'm talking to you, when you listen at your places, do you feel conscious, or do I remember the fact that I'm being heard, not just by the people who are here, but by my creator. یہ جو فیتھ ہے جس کو میں ایکٹیو فیتھ کہتا ہوں, یا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اصل میں ہماری زندگیوں کو گورن کرنے والی چیز بنے. وہ صرف ایک لکھی ہوئی یا بولی ہوئی چیز یا کلمہ پڑھنے والی چیز نہ بنے, بلکہ وہ مجھے یہ بتائے کہ یہ اس وقت خدا تم سے کیا چاہتا ہے, اور میں اس کے بارے میں کانشیس ہو جاؤں. یہ والا فیتھ جو ہے, یہ کیا چاہتا ہے اس وقت میرے سے. ٹھیک ہے جی, اینڈ واٹ از مائی ڈیسیژن, what needs to be done, what are the contingencies, and what happens when the contingencies they transpire. Maybe I do my best, I
put my 100% and I still might not be able to do it? Will that mean that in my self-assessment, will that mean that I have failed? Would I feel still satisfied that I did my best and that is what my responsibility is? ये and आखिर में जब ये सब कुछ हो गया, how do I feel? This feeling, if you notice, it is coming twice. It is about decision making and then about a reflection. तो ये है जो मेरे ख्याल में इस पूरी पिक्चर को बनाते हैं जी. यानी अगर आप अब इनको देखें एक एक चीज को, अगर पॉसिबल हो, ये तो रिकॉर्डेड ही है जी, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग्स एनी टाइम, बट आई वुड सजेस्ट दैट टेक दिस एज अ पिक्चर. ये जो स्लाइड है इसको एक पिक्चर ले लें और इस पर गौर करें कि ये चीजें जो मैं प्रपोज कर रहा हूं कि हमें इन चीजों के बारे में अपनी जात के हवाले से क्लियर होने की जरूरत है. मैं क्या हूं, मेरा विजन क्या है, इस वक्त किधर हूं, इनमें गैप कितना है. हम्म, मैं इस गैप को फिल करने के लिए कमिटेड हूं, क्यों हूं, राइट? ये सारी चीजें, और फिर ये सब चीजें जब एक्टिव हो जाती हैं तो फिर दिस इज वेयर वी सेल्फ असेस. मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर. जाहिर है कि ये हमारा टॉपिक है लाइफ स्किल्स में, और इसके हवाले से मैं अभी आपके साथ इधर ही आपको रोक दूंगा, ताकि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू शेयर एनी आइडियाज, एंड आई वुड लव टू हियर इफ यू थिंक समथिंग आई हैव मिस्ड, ओवरलुक्ड, प्लीज डोंट हेजिटेट. इट्स अ ह्यूमन एफर्ट. और इसके अंदर बेसिकली वही बात है जब मैं आपसे कह रहा था कि मेरा परसेप्शन, मेरा पर्सपेक्टिव लिमिटेड है, तो आप लोगों से मिलकर वो बेहतर होगा इंशाल्लाह. राइट जी. I am now going to stop here, and this is what I'll be trying, that I stop in about 15 to 20 minutes so that you have time for questions, inshallah. जी बिस्मिल्लाह. सर हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं. लास्ट टाइम भी जिस तरह मैंने आपसे एक छोटी सी आपने एक्सरसाइज बताई थी, तो ये कॉन्शियसनेस को कैसे लाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये मैंने भी जो है. आपको एक्सरसाइज बताई थी लास्ट टाइम, वो आप कर पाए? सर कर पाई, लेकिन ये है कि उस पे फोकस करना मुश्किल हो रहा था. वो जो जहन में क्वेश्चन यही आ रहा था कि ये कॉन्शियसनेस चीज क्या है. हाँ, ये बताइए, जब आप ये कहती हैं, actually this is the question that I wanted to ask you. When you say that I would like to become more conscious, what exactly do you mean by that? सर मेरे नजदीक ये है कि मैं अवेयर हूँ जो मैं कर रही हूँ, और मतलब मेरे अंदर उसकी एक इमेज होना चाहिए जो भी मैं स्टेप ले रही हूँ या कर रही हूँ, तो वो एक पहले से क्रिएट हो जाए और उसके मुताबिक मैं करूँ, या जैसा मैं और जो चाहती कर हूँ रही वैसा. हैं हाँ, या जैसे जैसा मैं चाहती हैं वैसा करें, that's very वैसा करूँ. important. हाँ, हम्म. ये मतलब मेन शायद ये है कि जैसा चाहती हूँ वैसा करूँ. बिल्कुल. और वो चाहत जो है वो क्या चीज गवर्न करेगी? अ, यानी पहले इस कॉन्शियसनेस के लिए भी जरूरी है कि आप वो स्टैंडर्ड डिटरमिन कर लें जिसमें मुझे पता चले कि असल में मुझे इस तरह करना चाहिए था और मैंने नहीं किया, और अब मैंने इसको हम्म, ठीक करना है. इंसान का जो बिहेवियर है ना जी, इंसान की जो हैबिट्स हैं, वो असल में हमने अपनी हैबिट्स खुद बनाई नहीं है, हमारी कंडीशनिंग हो गई हुई है बहुत सारी चीजों में. और वो कंडीशनिंग जो है वो कुछ चीजों में बड़ी अच्छी है, कुछ चीजों में इतनी अच्छी शायद ना हो. तो जिस वक्त मैं ये रियलाइज कर लेता हूँ कि वो अच्छी नहीं है, तो कोई स्टैंडर्ड होता है ना, मैं किसी को देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो बड़ा एडमायर करता हूँ, मैं समझता हूँ कि यार दिस इज द वे आई शुड बिहेव. तो कुछ अपने लिए विजन क्रिएट करना है हमें. ठीक है जी. आप मिसाल के तौर पर मुझे अगर एग्जैक्ट मिसाल दे सकें तो देन ये ज्यादा आसानी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ. आप लेट से मुझे अगर कोई मेरे साथ ऊंचे लहजे में बात करे तो मैं भी रिटॉर्ट कर देता हूँ. सर मैंने बिल्कुल ये आ रही थी मेरे जहन में कि वो कुरान में जो हजरत लुकमान की अपने बेटे को नसीहत थी कि ऊंची आवाज में बात ना करो. ऊंचा जो है वो हम्म. हम्म. गधे की आवाज होती है. तो सर हम लोगों को तो मतलब एक बच्चों को जब भी कुछ कहना या किसी से अपनी बात मनवानी हो तो हम तो बोलते ही ऊंचे हैं, जो कि सबसे ज्यादा नापसंदीदा है. तो मतलब अभी एक बिल्कुल. एक चीज पता है कि ये गलत है, लेकिन उसको कॉन्शियसनेस में भी है कि ये गलत है,
لیکن اس پہ عمل کرنا یا وہ کرنا پھر وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کرو. بے شک آپ امیجینیشن میں اس کی پریکٹس بھی کرو. نہیں مطلب کچھ عرصے سے میں ایک فریز کو کر رہی جی تھی جی جس طرح آئی ایم اے پیسفل سول اس کو, اور رائٹ میں اپنے آپ کو پیس رائٹ میں محسوس کرتی تھی کہ مطلب میں بالکل اپنا, لیکن وہ جب پریکٹیکلی سچویشن آتی ہے تو میں اس پہ ایز اے پیسفل اپنے آپ کو نہیں پاتی کہ میں ہوں, مطلب رائٹ اسے رائٹ امیجینیشن میں بھی لے کے جاتی ہوں, سب کچھ اس کرتی میں ہوں. تھوڑا ٹائم لگے گا جی, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے نا افرمیٹیو اسٹائل جو ہے یہ اچھے ہیں, they can be very effective, but first we need to see کہ what is it that is lacking in that peacefulness. ٹھیک ہے جی, ہوں آپ نے اچھی بات کی ہے کانشیس ہونے کی جو ہے, ایسے ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے تو اس کو ہم کلیئرلی سمجھ لیں کہ میں کوئی جواب جو دوں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور ہی دے دوں. تو دس از اے گڈ ایگزامپل, اینڈ آئی تھنک اگر آپ اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آئیڈیلی مجھے کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی وین somebody speaks to me loudly or doesn't, آپ نے again one of the things that you said is کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم اونچے ہو ہی جاتے ہیں, اور پھر جب بچے اونچے ہوتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں یہ تم نے بدتمیزی کس سے سیکھی ہے, ٹھیک ہے نا جی, بالکل. یعنی اونچا بولنے کی. تو یہ ہوتا ہے, دس از سم تھنگ, اس لیے کیونکہ ہم نے وہی جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات عرض کی تھی کہ ٹیچنگ اور پیرنٹنگ یہ دو انسٹیٹیوشنز فیوچر بنا رہے ہیں, لیکن ان دو کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بالکل ہی آلموسٹ ناپید. ٹھیک ہے جی, اسپیشلی میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. تو وی نیڈ ٹو بیکم مور کانشیس. اٹ مینس دیٹ لیٹ اسٹارٹ فرام, اگر تو مسئلہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے تو ادھر سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی, میں اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, اور اب میں نے جو آپ کو لاسٹ ٹائم ایکسرسائز بتائی تھی, یو ہیو ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. اور پھر جو آپ کو ایکسرسائز سمجھ میں آ گئی تھی, سر آئی تھی. امیجنیشن, امیجنیشن سے آپ اگر آپ نہیں کر رہے, دیکھیے امیجنیشن آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, آپ کے دماغ کے لیے ریالٹی میں اور امیجنیشن میں فرق نہیں ہے, ایکچولی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہیں گے, میں ابھی کرا کے دکھاؤں آپ کو. جی سر کرا کے دکھائیں, کیونکہ میں تھوڑی فینٹیسی اوکے, میں رہنے والی نہیں ہوں, کیونکہ نہیں میرے نہیں لیے فینٹیسی نہیں امیجینیشن میں, نہیں سر نہیں میرے نہیں سے فینٹیسی اور ونڈرفل. مجھے نا امیجینیشن میں جانا بڑا مشکل لگتا ہے. رائٹ رائٹ, نہیں دیکھیں, یہ امیجنیشن میں جانا مشکل نہیں لگتا, آپ کو اس نوعیت کی امیجنیشن مشکل لگتی ہے. ورنہ آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ آپ کئی دفعہ ان چاہے ہوئے کسی چیز کو سوچ رہے ہیں اور روک نہیں پا رہے. ہیو یو ایور ایکسپیرینس دیٹ؟ میں کسی چیز جی سے خوف پیدا ہو گیا ہے, کسی چیز کوئی وری ہے کل کی, کل آئے گی دیکھی جائے گی, نہیں میں روک ہی نہیں پا رہی اپنے آپ کو. یہ کبھی ہیو یو ایور فیلٹ دیٹ؟ جی ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے. ہو جاتا ہے نا جی, یہ اصل میں امیجنیشن ہی تو ہے. آپ اس کو امیجن کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا, اور بار بار سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ کرے گا تو کیا ہوگا, تو اصل میں واٹ یو آر سیئنگ از کہ میں کانشیسلی اپنے آپ کو امیجنیشن پہ لا نہیں رہی. نہیں ہاں ہم اس کو لے آئیں گے, لے آئیں گے, لیکن یہ اس طرح سے ہے کہ اٹ نیڈ سم ایفرٹ. اگر آپ چاہیں تو اس کا تجربہ یہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں, اور جو میں بولتا جاؤں گا جسٹ کیپ تھنکنگ دیٹ یو ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, nothing fancy, okay, there's no fantasy here. کوئی میں آپ کو آسمان پہ نہیں لے کے جاؤں گا, آپ اپنے گھر میں انٹر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹ امیجن دیٹ یو ہیو دس کی ان یور ہینڈ. آپ کا دروازہ ہے, آپ نے دروازے میں چابی لگائی ہے, دروازے کی چابی کھولی ہے, دروازہ کھول کے آپ انٹر ہوئے, اینڈ یو موو ٹورڈز یور کچن اور ویئر ایور یور ریفریجریٹر از. یہاں پر پہنچ کے آپ نے فریج کو کھولا ہے, اور کھولنے کے بعد اس کے دروازے کی سائڈ پر دیکھیں بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, اور there is the fridge is all full almost. ادھر سائڈ پہ ایک ریک میں there is a lemon. اس کو اٹھائیں, اور اٹھانے کے بعد اس کو سونگیں. you just smell it, feel it in your hand, اس کی گرینی skin کو فیل کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, now cut it in half, and now put half of it with your lip and squeeze it.
Now you can open your eyes. یہ دیکھیں, did you feel your mouth watering? اگر آپ نے یہ کیا ہے نا میرے ساتھ, اور if you know what a lemon is and you have tasted it, it is not possible that you don't. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. Why does this happen? اگر جس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے, یہ کیوں ہوگا؟ سر مجھے تو نہیں ہوا. آپ نے کیا ہے جو میں نے کہا آپ کو؟ جی جی میں نے کیا ہے. مطلب وہ You kept doing it. آپ کو ہاں نیمبو نہ پسند تو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو میں روز پیتی ہوں صبح. اچھا ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ جو کہ آپ کی بات جو آپ نے پہلے فرمائی تھی کہ وہ امیجنیشن پوری نہیں ہو پا رہی, نہیں. اس لیے جیسے ہی وہ آپ اس کو کرتے رہیں گے کہ میں نے یہ امیجن کرنا ہے, یعنی امیجنیشن کوئی فینٹیسی کی نہیں کرنی, اس حقیقت کی کرنی ہے جس کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں, صرف اس حقیقت کی. یعنی آپ اس کو صرف 5 days اپنے آپ کو فورس کر کے ٹرائی کر لیں. ہم اگلے 7 دن کے بعد ملیں گے نا انشاءاللہ, تو ٹھیک آپ تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک دیں گے اس پہ کہ یہ بتائیے کہ آپ اب جب کہ پچھلی دفعہ اونچا بولیں, ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اونچا بولیں گی اور آپ کو آفٹر دی ایونٹ یہ خیال آئے گا کہ اوہ میں نے پھر اونچا بول دیا. ایسا ہوگا, لیکن وہ آفٹر دی ایونٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا, یعنی وہ وقفہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کو ڈیورنگ دی ایونٹ آنا شروع ہو جائے گا, رکا نہیں جائے گا کئی دفعہ, اور کئی دفعہ آپ کو بفور دی ایونٹ بھی آئے گا اور کئی دفعہ پھر بھی نہیں رکا جائے گا. یہ اس کی کچھ سٹیجز ہیں, جس کو پہلے تو یہ سمجھ لیں. آپ نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ میں کانشیس بھی ہوں. دیکھیں, کانشیس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ نہیں کرنا. کانشیس ہونے کا مطلب ہے کہ ان دا مومنٹ میں کانشیس ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی. ان دا مومنٹ میں کئی دفعہ کانشیس نہیں رہتا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی there are 3 different minds that we are dealing with. One mind is which tells you what is the right thing to do. For instance, that mind which says don't talk loudly, اس کو میں for lack of better term تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ یہ اصل میں ڈائریکٹر ہے جو بتا رہا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے نیچے آ جائیں. اس کا ایک وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ویٹ آبزرور ہے. آبزرور جو یہ آبزرو کر رہا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک تجربہ کراؤں گا انشاءاللہ اگر ہم ادھر پہنچیں گے تو آئی ول ٹیک یو تھرو دس ایکسپیرئنس کہ یہ اصل میں ہم کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. اور ایک تیسری چیز یہ جو حقیقت میں کر رہا ہے کام. ٹھیک ہے جی. اصل میں جو کانشیسنیس ہے, جو آبزرور ہے, وہ ان دا مومنٹ اگر جاگ نہیں رہا ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا کیا. آپ کو یہ معلوم ہے ٹھیک کیا ہے, یہ معلوم ہے, لیکن اس ان دا ہیٹ آف دیٹ مومنٹ آپ وہ کر بیٹھتے ہیں اور آپ پھر بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ اوہو یہ پھر ہو گیا. یہ جو ریئلائزیشن ہے نا جی, یہ ان دا مومنٹ ہو, اس کو کانشیسنیس کہیں گے. فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ علم ہونا کانشیسنیس نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ جی واٹ آئی ایم سیئنگ؟ جی جی آگے سمجھ. تھینک یو ٹھیک سر. ہے, ان دا آپ کے مومنٹ. پاس علم ہے ان دا مومنٹ آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ وہ آ رہا ہے. اچھا یہ ایسا نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں کتنی چیزیں انوالوڈ ہیں. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دیٹ کہ آپ کو اچانک اونچی آواز میں بولنے لگ پڑیں گے. اصل میں اس سے پہلے کچھ فیلنگز جنریٹ کریں گی. اگر میں فیلنگز کے بارے میں اویئر ہوں تو یہ ہے کانشیسنیس کہ میں اس طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آئی ایم موونگ ٹوورڈز دیٹ. میری ویلیو سسٹم, میرا پرنسپل یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنے آپ کو روک لوں. میری خواہش یہ ہے منہ توڑ دوں. ٹھیک ہے. میں نے کیا کرنا ہے, از اٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ آئی ول ڈو واٹ آئی وش اور واٹ مائی پرنسپل ریکوائرز می ٹو ڈو. یہ ہے جدھر کانشنس جو ہے وہ زندہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک سر, تھینک یو. اس کی انشاءاللہ کریں گے جی. جی جی رافیہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پرسیپشن کی بات کر رہے تھے. What happens when the person speaking has a certain perception and the listener
has a different perception. پھر اس میں کیا کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جائے گا جی، سوال کیا جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ میں نے جو کہا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، بتا دیا جائے گا. اور اگر اس لیے میں تو اپنی جو سیشنز ہوتے ہیں یہ جو یہاں پر ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی انٹروڈکشن ہیں. دیز آر ناٹ ریئلی ورک شاپس. This is like introducing you to these concepts of creating a vision for ourselves or becoming more conscious of our emotions. اور تو میں یہ آلموسٹ ایک مونولوگ ہو جاتا ہے پھر اس کے نتیجے میں. بٹ اف وی کنڈکٹ اے ورک شاپ تو پھر اس کے نتیجے میں تو پھر میرا یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو میں نے ایک چیز شیئر کی ہے وہ جب تک میرے سامنے نہیں آئے گی کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے تو میں کچھ بولتا رہوں گا، وہ کچھ بولتے رہیں گے یا وہ کچھ سیکھتے رہیں گے. یہی پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی نا جی، دیٹ وی نیڈ ٹو کنڈکٹ سیشنز جدھر لرننگ امپیکٹ ہو. اور لرننگ اصل میں میرے سے نہیں امپیکٹ ہوگی، وہ آپ کی پرسیپشن جو کچھ بھی ہوگی ایز اے لسنر، اصل میں آپ کی لرننگ وہی ہوگی. اینڈ دیٹ کین بی ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ فرام مائن اینڈ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ انلیس یو شیئر اٹ ود می Right. بیکاز آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ از. I can give you, an idea. You might take it in a very different way from what I gave you. And ultimately, you might feel that I gave you a good or a bad advice. Agarche wo bilkul hi aur thi. But once you tell me that this is what I feel, one of the things that I am very strong proponent of is that when things get heated up, before responding to others, you should actually tell them that this is what I understand. کیا یہی کہہ رہے ہیں؟ اینڈ دین گیو دیم آل دا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تو کہ ٹھیک ہے مجھے پھر سے بتائیں پھر کیا کہہ رہے ہیں، اور 10 دفعہ پوچھنا پڑے لیکن جب تک کہ آپ ان کی بات سمجھ نہ لیں اس کو رسپونڈ نہ کریں. تو پرسیپشن کا تو کوئی اور بدل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے نتیجے میں سامنے آئے بات کی کیا ہے. ایک سیشن میں آپ نے بہت ذکر کیا تھا اباؤٹ ایجوکیشن میں کمپلائنٹ، وی آر آل کمپلائنٹ. تو مجھے کمپلائنٹ کی سمجھ نہیں آئی. دیٹس وائی مائی پرسیپشن آف واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے اینڈ واٹ یو آر سیئنگ از ٹوٹلی کنفیوزڈ. میں نے یہ جو کل شام کا سیشن تھا اس کی بات کر رہے ہیں جی. ہم اپنے بچوں کو لیٹس سے what do you want your children to be? What do you think a good child should be? Well, he کیا should be کوالٹیز ہونی چاہیے بچوں میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ he should be confident to be able to make decisions after a certain age. But till a certain age, especially if he's studying, I think compliance does come in because he has to be compliant to be able to understand what he is being taught. So wo zara se main confused ho gayi thi ke because I know that your view of education is that we make children compliant and they're not learning. This is totally confused me. Maybe we can discuss it sometimes. اوکے موسٹ ویلکم جی. میرا ویو یہ نہیں ہے جی کمپلائنس میں آدمی سیکھ نہیں سکتا. میرا ویو یہ ہے کہ کمپلائنس کے نتیجے میں آدمی کی ذات ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک دفعہ بچے کو یا کسی بڑے کو کمپلائنٹ بنا دیں تو پھر اصل میں اس کی اسپرٹ زندگی کی یہی ہوتی ہے کہ ناٹ ٹو ریزن بائی بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی اینڈ ہی از ریسپانسبل. کمپلائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کر دوں گا. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی دیٹ یو وانٹ پیپل ٹو ہیو ڈیولپ the ability to take decisions at a certain age. That's a very wonderful condition. This cannot happen. If you don't allow them to take decisions in their life, obviously they're not going to decide about the economic policies of the state, but they have to decide about, for instance, a child can decide about what dress he wants to wear. Wrong maybe you feel آپ نے اس کو چوائس دے دی ہے یہ پہننا ہے یہ پہننا. اچھا یہ اس کا ڈیسیجن ہے. یہاں سے وہ ڈیسیجن میکنگ سیکھ رہا ہے اب کر رہا ہے. وہ کل کو اس کو ہو سکتا ہے خیال ہے کہ نہیں میں نے غلط چوز کیا تھا. یہ
ریفلیکشن اس کو اچھا ڈیسیجن میکر بناتی ہے. ڈیسیجن میکنگ ایک ایج پہ نہیں سکھائی جا سکتی. یعنی اگر سکھائی جائے گی تو پھر وہ اپنے فیصلے کرنے شروع کرے گا، اور پھر وہی جو پروسیس اس کا بچپن میں ہونا تھا وہی پھر سے ہوگا. اٹس اے پروسیس. ڈیسیجن میکنگ از ناٹ اے اسکل دیٹ یو لرن بائی ریڈنگ. اٹ از سم تھنگ دیٹ یو لرن بائی ڈوئنگ. سو when we say that a child should be compliant, and this is the general mood, I would say, of the society, where we all believe. آپ کبھی سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے ایک صاحب کہتے ہیں نکلتے ہوئے کہ آپ کا بچہ بہت اچھا ہے جی، your child is wonderful, what a child. ٹھیک ہے، تو آپ کی کیا امیجنیشن بنی کہ وہ کس چیز کی تعریف کر رہا ہوگا؟ میری امیجنیشن عام طور پر یہ بنتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ کا بچہ بچوں کی طرح بہیو ہی نہیں کرتا. یور چائلڈ از سو کوائٹ، سو نائس، he's always sitting، جس طرح آپ نے چاہا اس طرح بیٹھ کے. تو یہ اصل میں یہ بچے کی نیچر ہے، یہ کہ اس کو اصل میں کچھ کرنا ہے، اس کو کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے، وہ سب کچھ کرے گا. یہ اس کی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے. اس نے غلطیاں بھی کرنی ہیں. جب ہم ان کو کمپلائنٹ بناتے ہیں تو اصل میں ہم ان سے ڈیسیجن میکنگ لیتے ہیں. اب یہ آسان نہیں ہے واپس پیدا کرنا. یہ جو کانفیڈنس اور کمپلائنس دونوں اکٹھے چلنے مشکل ہے جی. Decision making is not about taking the right decisions all the time. It is about the ability and the confidence to take decisions and then to review them. No problem. کر لیں گے پھر سے. But this does not mean, I am not saying، دیکھیے یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. That they، اس کے اندر بڑی ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک بالکل کمپلائنٹ ماحول میں پڑھنے والے آدمی کو آگے لائف سچویشن ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بالکل انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکر بن جاتا ہے. کچھ نہیں کیا جا سکتا. جنرلی کیا ہوتا ہے، میں جنرلی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. کمپلائنٹ بچے جو ہیں وہ اپنے گروپس میں، اگر ان کے گروپس اچھے نہ ہوں تو وہ ان گروپس کی نارمز اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ کمپلائنس کا جو سورس ہے وہ اب چینج ہو چکا ہوتا ہے. ہم بچپن میں ماں باپ کے، پھر اس کے بعد ٹیچرز کے، اور اس کے بعد اپنے پیئر گروپس کے کمپلائنٹ ہوتے ہیں. وی ٹرائی ٹو adhere ٹو دا نارمز آف ادرس. آپ اپنے بارے میں دیکھیے غور کر کے کہ ایسا نہیں ہوا. جو چیزیں آپ کو کئی دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک تو نہیں ہے لیکن چلیں اس وقت سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ نہیں ہوتا. نہیں، مگر میں نے یہ ایسے کمپلائنس بچے دیکھے ہیں جو when they are grown up and are ready to go to university، جو بیٹھ کے پیرنٹس سے آرگیو کرتے ہیں کہ I want to be an engineer. Parents says no, I think you should do medicine. بچہ says no, I will not do medicine. The other one says I want to go to technology, I want to do web designing. The parents say but وہ کیا ٹیکنالوجی میں کیا پڑھا ہوا ہے. So they insist by that time they have the right ideas in their mind. That's their passion, that web designing, technology, innovation, and they stick to it. So that's very good. میں یہی آپ سے that عرض کر رہا ہوں، یعنی شروع سے ہمیں تربیت کرنی چاہیے. تو بعض لوگوں کے اندر بعد میں پیدا ہو جائے گی، وہ پھر ویسے ہی ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، نیچر کا عجیب طریقہ ہے چلنے کا. آپ نے اگر اپنی زمین میں، اپنی ایگریکلچر لینڈ میں بہت بے پرواہی کی ہے، you did not put anything in there، آپ نے اس کی صفائی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، تو there is still a chance کہ کوئی بہت ہی قیمتی پودا ہوگا. نیچر ہے نا، وہ اگا دیتی ہے ایسی چیزیں. اس کے بارے میں آپ اس کو پلاننگ نہیں کہہ سکتے. اس کے نتیجے میں ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں، اچھی بھی نکل آتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے آپ نے اپنی زمین کی بہت خیال کیا ہے، پھر بھی اس میں ویڈز آ جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خیال نہیں کرنا چاہیے یا اس انوکھے پودے کا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کچھ کوالٹیز ہیں جن کو ہم اسپائر کرتے ہیں. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے جی، کمپلائنس بڑوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، بچوں کو نہیں پہنچاتی. یہ ہمارا خیال ہے صرف. یعنی بچوں کے اندر، بچے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ یہ زیادہ سے زیادہ یہ فائدہ ہوگا بچے کو کہ وہ بچے سے اس نے غلطی کرنی تھی، گر جانا تھا، تھوڑا سا چوٹ لگ جانی تھی، تو وہ نہیں لگی. ضرور بچائیں اس میں، تو اس کو پکڑ لیں. اس میں کمپلائنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کمپلائنٹ کا مطلب ہے کہ میں کہوں گا تو بیٹھ جائے گا، میں کہوں گا تو کھڑا ہو جائے گا.
اس میں سے سمجھ آگے گئی. چلے گی بات، اس سے آگے چلے گی. بڑا جب ہو جائے گا بچہ تو اس کے بعد وہ کچھ فیصلے کرے گا. اب وہ کیوں کر رہا ہے یہ فیصلے، یہ تو اندر کا موٹو ہے نا، میں نہیں جانتا. وہ پیشن بھی ہو سکتا ہے، یا وہ اب کمپلائنس کا ذریعہ چینج ہو چکا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے کیا کہا، سب سے پہلے بچہ کمپلائنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کا، اگر ہم اس کو کمپلائنٹ بچہ بنائیں گے. سیکنڈ سٹیج پہ ایک ٹائم آئے گا آپ کے بچے کا، کلاس 1 2 3 میں خاص طور پہ آپ سب پیرنٹس اگر ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں یہ کہ کیا نہیں آیا، کہ وہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ اپنی ٹیچر کی بات کو پریفر کرتا ہے. وہاں پہ وہ کمپلائنٹ ہوتا ہے ٹیچر کا. نمبر 3 اسٹیج پہ اس کی جو کمپلائنس ہے وہ چینج ہوتی ہے اور وہ اپنے پیئرز کی طرف چلی جاتی ہے. اگر میرے کلاس فیلو اسموک کرتے ہیں، آئی وانٹ ٹو بلانگ ٹو دیم، آئی اسٹارٹ اسموکنگ، آئی ہیو ٹو کمپلائی ود دیئر نارمس. یہ compliance is not a very good thing for the individual, but it makes him very easy to handle. جی I کیا understand. وجہ ہے، کیا رول ہے جی جو آرمی کا رول ہے؟ مطلب میں تو جب قرآن مجید پڑھتا ہوں، ویری آنےسٹلی میں بڑی دیانتداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور مجھے وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب وہ کہیں گے آخرت میں، لوگ کہیں گے کہ یہ ان کی وجہ سے، یہ ہمارے جو لیڈرز تھے ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، ان کو سزا دے، ہم تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا یو آر ریسپانسبل، کر لیں کمپلائی جتنا مرضی کرنا ہے. یعنی بٹ ناٹ ٹو ریزن بائی بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. دس کین ورک ویری ویل فار دا ورلڈ. دا تھنگ از دیٹ if I have done something wrong on the command of my general, I've had it. میں کیسے بچوں گا؟ یہ پرابلم ہے. بچوں کو ان کی کانشنس کو زندہ کرنا ہے، ان کو یہ ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی کہ اس میں سب گڑبڑ ہو گئی ہے. I was not even I did not even have your grandson in mind. Sorry, I really disturbed you. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی ایشوز ہیں اس پر میرا خیال ہے اوائڈ کرنا چاہیے. نہیں, it's not a question of I'm minding it. It's just that I generally know that your views on education is کہ grades کہتے ہیں and it's all about compliance. So that is what it confused me, because I've had a very different experience with my grandsons, and the perception I've had is that they've always stood up and said کہ نہیں میں انجینئر بن رہا ہے، میں نے سول انجینئرنگ کرنی ہے، آپ جو مرضی کہیں، دس از مائی پیشن. سو میری ان کے معاملے میں میری بات غلط ہے. ہاں میں بالکل غلط نکلا اس کے معاملے میں. اٹس اوکے. میں تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پرنسپلز آف سائیکالوجی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے پرنسپلز آف سائیکالوجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں گی. انسان وہی جو ابھی آپ نے بات کی ہے، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد وہ اسی بات پہ آتے ہیں. اصل میں انسان نے انٹرنلائز وہ کرنا ہے جو اس نے پرسیو کرنا ہے. پرابلم یہ ہے آپ یہاں پہ کمپلائنٹ ماحول بنا دیں. ایک آدمی کمپلائنس کا ماحول سے دو قسم کے لوگ نکلتے ہیں، ایک کمپلائنٹ نکلتے ہیں، ایک ریٹیلیٹری نکلتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. It's just that I was a little confused about somebody's perception and what your experience is. That's why I asked. Anyway, it's you've cleared it. Thank you very much. جی السلام علیکم سر، میں کچھ پوچھ لوں؟ جی پلیز گو اہیڈ. جی سر ابھی ہم بات کرے تھے نا کانشیس بیہیویئر کی یا کانشیسنس کی، تو بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جو پریڈکٹیبل ہوتی ہیں میرے حساب سے، بیہیویئرز اینڈ سچویشنز. میرا خیال ہے کہ ان میں آئی ایم ایبل ٹو ڈو بیٹر، آئی ایم ایبل ٹو ڈیل وتھ تھنگس بیٹر. لیکن بہت ساری انفورسین سچویشنز بھی ہوتی ہیں، بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں، اور اچانک آپ پہ وہ ظاہر ہے وہ آتی ہے سچویشن. آپ کے کچھ گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں لائف میں، اس وقت میرا خیال ہے ان کی ہیلپ، میرا خیال ہے کہ ان کی ہی ہیلپ لے سکتے ہیں، بٹ وہاں پہ نہیں ہمیشہ ہو سکتا میرے سے. تو بس کیا اس وقت ہونا چاہیے؟ ٹوٹلی انفورسین ہوتا ہے جی. دیکھیے دیر از اے ڈفرنس. یعنی ایک یہ ہے کہ یو ور ٹیکن بائی سرپرائز، ٹھیک ہے، یو ور سڈنلی ان اے سچویشن ویئر یو
sort of got unconscious کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک سچویشن یہ ہے، ایک سچویشن یہ ہے کہ you were in a situation where you became مثال کے طور پر ایز اے اسموکر، سگریٹ لگاتے ہوئے ایک آدمی کانشیس ہے کہ یہ غلط ہے، میں روک نہیں پا رہا. ایک سچویشن یہ ہے، اور ایک سچویشن یہ ہے کہ سوچا ہی نہیں، خیال نہیں آیا کہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، کر بیٹھا ہوں. یہ دونوں ڈفرینٹ نوعیت کی چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کسی نے اچانک مجھے ایسا جھٹکا دے دیا یا سرپرائز کر دیا کہ میں وہ کر نہیں سکا جو میرا پرنسپل تقاضا کر رہا تھا. اور ایک یہ کہ میرا پرنسپل مجھے یاد تھا، لیکن میں کسی فیئر کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے، وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. ان دونوں میں سے آپ کس چیز کو زیادہ صحیح سمجھ رہی ہیں کہ یہ سچویشن ہوتی ہے؟ سر میرے ساتھ تو دونوں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو دونوں آپ ہی نے ہو جاتی ہیں. سیکنڈ بات کی کہ وہ ہوتی ہے نا، ویک مومنٹس آتے ہیں میرے ساتھ. رائٹ رائٹ رائٹ، بالکل ایسے بالکل. مومنٹ جب میں نہیں کر پاتی، وہ تو ہو گیا نا کہ ویک مومنٹ ہے. اور کبھی کبھی وہ بھی ہے کہ آئی ایم ٹیکن بائی سرپرائز، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک دم سے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور بعد میں مجھے سمجھ آتا ہے کہ I could have done this, I could have said this. یہ ہوتا ہے، بٹ وہ تو پھر بعد کی بات ہے. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے شاید آپ بیٹر پریپیئرڈ ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت زندگی میں اس طرح کی میرے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، جیسے میں نے کہا. بہت اچھا ہے جی، کیا خوبصورت مثال دی آپ نے. جی پلیز فرمائیے، پلیز پلیز گو اہیڈ. یہی کہہ رہا تھا. تھینک یو سر. اب میں آپ کی دیکھیے بات پر انتظار کروں. جی، جو ہے نا جی، یہ بات کہ آپ کو سرپرائزنگ مومنٹ آ گیا جس کے نتیجے میں after the event you became conscious of what you could have or should have done. This is a wonderful learning moment کہ جس میں کہ انسان یہ کہے کہ آئندہ مجھے اس کے لیے بھی تیار ہونا ہے. دیکھیے یہی وہ جرنی کا ایسپیکٹ ہے، زندگی کے جرنی کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان راستوں پر لے کے جا رہا ہے کہ جس میں سے ہماری پیوریفیکیشن کے انتظامات ہو رہے ہیں، وہ اپرچونٹیز مل رہی ہیں. یہ جو ہمارے فیلیئرز ہیں، یہ جو ہمارے اندر ایک فیلنگ آف ریگریٹ یا فیلنگ آف گلٹ پیدا ہوتی ہے، یہ خدا کی بڑی عنایت ہے کہ وہ کانشنس کو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے نتیجے میں ناؤ آئی ہیو اے چانس کہ یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے، لیٹ می ٹیک لیسن فرام دیٹ. ڈونٹ فریٹ اوور اٹ، ڈونٹ رومینیٹ اوور اٹ، جسٹ سی دیٹ دس از دا ٹائم دیٹ آئی بیکیم انکانشیس آف اٹ. اس میں ایک جو پرنسپل ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جنرلی اپنی فیلنگز کے بارے میں اویئر ہونے کا ایک رویہ پیدا کر لیں، بیکاز یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی اٹ ایکچولی واٹ ہیپنز از دیٹ آپ کی ایک سچویشن کے بارے میں، چاہے وہ سرپرائز ہی کیوں نہ ہو، وہ سچویشن آپ کے اندر کچھ فیلنگز ڈیولپ کرتی ہے. اگر میں اس سے کانشیس رہوں گا نا، تو اس کے نتیجے میں مجھے زیادہ جگہوں پر معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کا آپ نے ورڈ سنا ہوگا، یہ ایموشنل انٹیلیجنس اصل میں یہ چیز ہے جی. یعنی اس کے کچھ اجزاء ہیں، میں آپ سے بتاتا ہوں. فیلنگ اصل میں نیچرل ہے، فیلنگ کو سپریس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سپریس نہیں کرنا چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ فیلنگ کو پھینک دینا چاہیے، مطلب دوسرے کے منہ پہ ڈال دینی چاہیے جو غصہ چڑھا. دیٹ از ناٹ واٹ اٹ مینس. اٹ مینس دیٹ ٹیک لیسنز فرام فیلنگ. یعنی مجھے اس کا لیسن چاہیے. میرے اندر اگر غصہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس سچویشن کو کچھ ایسے پرسیو کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے میری باؤنڈریز توڑی جا رہی ہیں. اس پرسیپشن کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں یا باقی توڑی جا رہی ہیں. میرے کو مینٹل ماڈلز تو نہیں دیر میں یہ ساری ایک ایکسرسائز ہے جو ہم کرتے ہیں پھر اس میں. لیکن اگر آپ اس سے اویئر ہو جائیں، اور اس کے اویئر ہونے کی بہت ٹائم نہیں لگتا، یو کین سمپلی، دیر آر 2 اسٹیپس ہیں جی. ایک فیلنگ کا سیٹ ہے، وہ میں اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ظاہر ہے ہماری ایک تو فیلنگس کی وکیبلری بہت کم ہے. میں لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مجھے یعنی غصہ چڑھ جاتا ہے. وہ غصے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جنرلی وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے جی. سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر غصہ صرف ہرٹ سے چڑھ جاتا ہے. فیلنگ ہرٹ، بیڈلی ہرٹ، اینڈ ناٹ بینگ اپریشیٹڈ، ناٹ بینگ ہرڈ، اس سے غصہ چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ نکلتا غصے کے طور پر، اور اگلا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم غصے میں کیوں ہو، اور میں اصل میں ہرٹ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی.
سو ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں اور اس وقت میری فیلنگ یہ ہے کہ کچھ فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہی ہے، یا اس وقت فیلنگ یہ ہے کہ میرا جو پلان تھا وہ ٹوٹ رہا ہے، جو میں چاہ رہا تھا اس وقت کرنا وہ اس سرپرائز کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، یہ آپ کے اندر کچھ فیلنگز ڈیولپ کرے گا. اس سے اویئرنیس کین بی اے ویری گڈ وے، بٹ دیٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم. اس کے لیے ایک میتھڈ ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بالکل ایکسرسائز ہے. آپ ایسے کریں کہ ویسے تو کچھ ایپس بھی ملتی ہیں اس کے بارے میں، لیکن یو کین سمپلی پٹ ان این الارم فار ایوری آور، ٹھیک ہے جی، ایوری ویکنگ آور. اینڈ ایک میں آپ کو وہ پلوچک چارٹ ہوتا ہے، پلوچک PLUTCHIK، وہ اٹ از اے فیلنگ چارٹ. اس میں ایک سیٹ آف فیلنگز اس نے دی ہوئی ہیں، ویسے تو اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ سیٹ آف فیلنگز از اے گڈ چارٹ ٹو بگن ود. ان فیلنگز کو سمجھ لیں سب سے پہلے، یہ فیلنگ، اور یہ تھوڑا سا ایسوسیٹ کر لیں کہ یہ کب ہوتی ہے. یہ ساری فیلنگز وہ ہیں جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب وہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس طرف تھوڑا سا توجہ دے دیں، نمبر 1. نمبر 2، ان فیلنگز کی وکیبلری کریٹ کر لیں. مثلا آئندہ آپ کو فرسٹریشن، اریٹیشن، اینگر، ان سب چیزوں میں ڈفرنس بڑا کلیئرلی، یعنی بولنے میں بھی یاد رہے، کانشیس ہو جائیں اس کے بارے میں کہ یہ اریٹیشن ہے، یہ اصل میں غصہ نہیں ہے، یہ فرسٹریشن ہے، یہ بیسیکلی آئی ایم ٹرائنگ ویری ہارڈ اینڈ اٹس ناٹ ورکنگ. ونس یو ڈو دس، دین وہ جو الارم میں کہہ رہا ہوں لگا کے ایوری ویکنگ آور، جسٹ سائن ان ٹو یور سیلف. اپنے یہ 1 منٹ لگے گا ہارڈلی، اور آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس وقت میری فیلنگ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جسٹ بیکم مور کانشیس آف یور فیلنگس. یور فیلنگز آر ٹریمینڈس نیچرل messages, extremely important natural messages. I'm not talking mythically. یعنی اصل میں یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ یہ کوئی متصوفانہ بات ہوگی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میں کس طرح دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اصل میں میری فیلنگ اس سے بنتی ہیں. یعنی کچھ ہے، میری پرسیپشن ہے، میں نے کسی چیز سے میں ڈسٹرب ہوا ہوں تو میں ڈسٹرب فیلنگ ہے میری. میں کسی چیز سے فرسٹریٹڈ ہوا ہوں تو فرسٹریٹڈ فیلنگ ہے. فرسٹریشن کیوں ہو رہی ہے مجھے؟ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایفرٹ کا نتیجہ نہیں نکل رہا؟ اس پوری کنسٹرکشن میں کہ میری ایفرٹ کا نتیجہ نہیں نکل رہا، کیا اللہ تعالیٰ ایکٹیو ہے؟ نتیجہ نکالنے والا میں ہوں یا اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جیسے ہی آپ اس کنسٹرکشن کو ری ایکٹیویٹ کریں گے، وہ جو کہا ہے نا قرآن مجید نے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر دل کو اطمینان ملتا ہے کہ نہیں، فیصلہ کرنے والا تو وہ ہے، جب وہ کرے گا تو ہو جائے گا. وہ فرسٹریشن ایک دم آپ کی فزل ڈاؤن ہونے لگ پڑے گی. بٹ دس مینس دیٹ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو بی اویئر آف آور فیلنگ، وی نیڈ ٹو چیک ان ود آور سیلف. یہ ہے وہ پہلی بات جی. اس پہلی بات کا بھی وہ لانگ ٹرم جو مسئلہ ہے کہ اس کو ہم ایز این ابیلٹی، ایز اے اسکل ڈیولپ کریں. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا صرف میں نے ابھی آپ کو یہ حصہ بتایا، اس کو کہتے ہیں ایموشنل لٹریسی. ٹھیک ہے جی، اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ. اینڈ جسٹ ریمائنڈ می، اگر میں مس کر جاؤں جی، یو کین سینڈ می اے میسج، جسٹ سینڈ می اے میسج کہ پلوچک چارٹ بھیج دوں، میں آپ کو وہ کہیں سے ڈھونڈ کے بھیج دوں گا جی انشاءاللہ. الارم لگا لیں، الارم لگا کے ایوری ٹاپ آف دی آور جب الارم بولے، چیک ان ود یور سیلف، اس وقت میری فیلنگ کیا ہے. اور تھوڑا سا 1-2 چیزوں میں اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ کیوں ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ جس میں میں کانشیس ہو جاتا ہوں اور ویکنیس ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ دس از اے مس انڈرسٹوڈ پوائنٹ. اس کو اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ ول پاور کی کمی ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جی. یہ بیسیکلی ایک سیلف پروٹیکٹیو بیہیویئر ہے ہمارا. یعنی میں جس وقت پتہ بھی ہو کہ اسموکنگ غلط ہے، اور ایک آدمی اسموک کر رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ کچھ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کے پیچھے کچھ اس کے بلیفس ہیں. یعنی یہ جو پوری فیلڈ آف سائیکالوجی ہے نا جی، اس میں جو یہ کنسٹرکٹیوسٹ سائیکالوجی، میں چونکہ اس کو بیسیکلی کنسٹرکٹیوسٹ، آئی ڈونٹ اگری ود ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ، بٹ جنرلی آئی بلیو دیٹ دس از، وہ بیسیکلی کیا کہہ رہی ہے، میرے کچھ مینٹل ماڈلز ہیں، کچھ میری ہیلڈ ازمپشنز ہیں. وہ ازمپشنز کہیں ان کو یا بلیفس کہیں، وہ مجھے معلوم نہیں ہے کیوں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے میں نے یہ اینک لگائی ہوئی ہے، اور اس کے اگر آگے فوگ آ جائے تو میرا دھندلاہٹ جو ہے، اگر میں کانشیس نہ ہوں کہ میری یہ اینک پہ ہے، تو مجھے لگے گا کہ دھند پھیلی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے جی. تو دس از سم تھنگ وی ورک آن. اس کو ہم کرتے ہیں جی. یہ رافیہ اس میں شامل رہی ہیں بھی، ابھی بھی ہیں، چل رہا ہے ہمارا سیشن، جس کو ہم کہتے ہیں امیونٹی ٹو چینج. ہمارا ایک امیون سسٹم ہے. ایک چیز مثال کے طور پر آپ کسی کو نہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر نہیں پا رہے، دیر از سم تھنگ دیٹ یو آر پروٹیکٹنگ. سیلف پروٹیکشن ہے یہ. یعنی یہ مسئلہ یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے. انسان نیچرلی سیلف پروٹیکٹیو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خوبصورت دنیا میں بھیجا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب بیسیکلی کیا ہو رہا ہے. ایک وہ سیلف پروٹیکشن ہوتی ہے جو ہم شیر سے کرتے ہیں، جس میں ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو ہماری سائیکالوجی کو خطرہ ہوتا ہے. اس ایکسرسائز کے نتیجے میں، امیونٹی ٹو چینج کی ایکسرسائز کے نتیجے میں، وی کین انڈرسٹینڈ کہ ہم وہ کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے، نمبر ون. اینڈ نمبر ٹو، وی کین اوور کم دیٹ. یہ اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں. ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، میں وہ بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے. لیٹ سے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیر اباؤٹ 8 people. I think these are the people we have in these sessions going on ITC. رافیہ کو زیادہ معلوم ہوگا. یہ جو ITC کے سیشن میں ہم کرتے یہ کہ آپ کا اسپیسیفک گول لیں گے. وہ گول ہم اس طرح طے کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی چیز بتائیں کہ جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو لانی چاہیے اپنی زندگی میں، چینج نہیں لا پا رہے. مثال کے طور پر، I would like to be a more empathic listener. I would like to be a more attentive father or a brother or anything. I would ایک چیز یہ بھی کسی نے کہا تھا ہمارے سیشن میں، ایک صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. I lose my temper. اچھا، غصہ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ چڑھ رہا ہے، میں کنٹرول نہیں کرتا. تو یہ وہ چیز ہے. میں اس کو 2-3 طرح سے کروانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ITC is probably my preferred method ultimately، کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. سب سے پہلی اسٹیج یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ کیا چیز پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور نمبر 2، آپ اس کو اب اوور کم کرنے کے لیے سائنٹیفک طریقے پہ، سائنٹیفک میتھڈ پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں زندگی کے بارے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ. میں نے یہ کر کے دیکھنا ہے، اینڈ جسٹ ایز اے ڈیٹا. اینڈ ایز یو اسٹارٹ گیٹنگ ڈیٹا، تو آپ کے وہ جو بلیفس ہیں ڈیپ روٹیڈ، وہ جو لینس تھا جس کے ذریعے سے آپ زندگی کو دیکھ رہے تھے، وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے جی اس کا بنیادی تعارف. لیکن ظاہرہ آپ کی جو، اگر مجھے اسپیسیفکلی بتائیں گے، یہ تو میں نے جو بتایا آپ کو اباؤٹ ایموشنز اینڈ ایموشنز اویئرنیس آف ایموشنز، آئی تھنک دس کین بی اے ویری گڈ میتھڈ، بٹ اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم ٹو ڈیولپ. اگر اسپیسیفکلی یہ مسئلہ ہے جس طرح سے پچھلی دفعہ نوشابہ نے فرمایا تھا، تو اس کو اس میتھڈ سے ٹرائی کر کے دیکھیے. یعنی یو ول اسٹارٹ گیٹنگ ریڈی فار اٹ the next time, and this is what we should aspire for. جی جی سر، بہت صحیح باتیں آپ کی مجھے سمجھ آئی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو کوئی چارٹ مینشن کیا تھا، اگر وہ آپ بھجوا سکیں، آئی ول بی گریٹفل. اور بالکل جی، what I can do is میں اس گروپ میں ہیں آپ، یہ جو ہے ہمارا AMIC، میں کوشش کروں گا اس میں شیئر کر دوں گا جی انشاءاللہ. بٹ if I don't، صدیقہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جی، میں پلیز بھی ریمائنڈ کرا دیجیے گا. ریمائنڈ میں بھی کر Thank دوں you گی so جی، much. ضرور کر دوں گی. اور سر بہت ساری باتیں آپ جو بتاتے ہیں نا، وہ مجھے مطلب میں پونڈر کرتی ہوں نا جب ان پہ، پھر زیادہ سمجھ آتی ہیں. اور پلیز یہ ویسے میں آن دا سائڈ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو بیچ میں آپ نے بات کی نو نہ کر سکنا، یہ پلیز کسی وقت ضرور سمجھائے گا. میں نے پوری ایک کتاب پڑھی ہے، ڈونٹ سے یس وین یو وانٹ ٹو سے نو، لیکن میں نہیں کر سکی اس کو، کہ ہر وقت میں نہیں چاہ رہی ہوتی وہ اس وقت یس کہنا، بٹ نو کر سکتی. یہ پلیز کسی بالکل وقت ٹھیک ہے جی. جب آپ پاس ٹائم ہو تھوڑا سا بتائیے گا. رائٹ. لیکن اس میں وہی بات ہے جی، میں یہ عرض کروں آپ سے کہ یہ بات آپ نے بالکل صحیح جگہ سے آغاز کی تھی اپنی بات. اپنے پرنسپلز، وہ نو جو آپ کا ہونا چاہیے وہ پرنسپل بیسڈ ہے، اینڈ یو آر فلی کنوینسڈ دیٹ دس از واٹ از ریکوائرڈ آف یو. اور پھر نہیں ہو پا رہا
میری ڈومین میں، کیونکہ میں وہ خاص طور پہ جو بات کرتا ہوں، ویسے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں آئی ٹی سی میں آپ اپنے کوئی بھی بزنس آبجیکٹیو بھی لے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز اٹ از سم تھنگ دیٹ یو وانٹ چینج ان یور سیلف، یور بہیویئر. لیکن یہ کہ میری ڈومین میں یہ امپورٹنٹ نو ہو جائے گا جدھر میرا پرنسپل ٹوٹ جائے گا اگر یس کہوں گا تو ادھر سے شروع کریں، وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. ونس یو اسٹارٹ سیئنگ دیٹ، آہستہ آہستہ ادھر آسان ہو جائے گا. بٹ وہاں پر اگر پرابلم ہو رہی ہے تو پھر آئی ٹی سی از دی امپورٹنٹ تھنگ. آئی ٹی سی مینس امیونٹی ٹو چینج. وی ہیو اے، جس طرح ہمارا ایک بایولوجیکل امیون سسٹم ہے نا جی، جی یعنی جس میں کہ اگر کوئی وائرس آ جائے اور اٹیک کرے تو وہ سارا بایولوجیکل امیون سسٹم اس کے خلاف اٹیک کرتا ہے. بالکل جی ایسے ہی دیر از این امیون سسٹم، ہمارا سائیکولوجیکل امیون سسٹم، جو کہ ہماری جو بنی ہوئی آئیڈینٹی ہے، یہ ہمارا سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے. اگر وہ کہیں پہ چیلنج ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کے نو کہنے میں اگر آپ کا جو سیلف کانسیپٹ ہے وہ چیلنج ہو جائے تو پھر آپ نو نہیں کہہ پائیں گے. یہ ویسے ہی پروٹیکٹ کرے گا آپ کو جیسے آپ کا بایولوجیکل امیون سسٹم پروٹیکٹ کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے کیا ہوا، میں گرو کرنا چاہتا ہوں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو گیا میرا، یہ جو میرا بایولوجیکل امیون سسٹم ہے یہ اس کو بھی جینے نہیں دے گا، مجھے اس کو بند کرنا پڑے گا، اس امیون سسٹم کو. یہ معلوم ہے نا آپ کو، یعنی جب بھی کوئی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی امیونٹی کو ختم کیا جاتا ہے، ورنہ وہ امیون سسٹم جو ہے وہ اس نئے آرگن کو ختم کر دے گا. وہ ایک اچھا ایلین باڈی ہے نا، ہاں جی فورن باڈی ہے. اسی طرح سے آپ ایک نیا بیہیویئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو سائیکولوجیکل امیون سسٹم ہے وہ اس کو ختم کر دے گا، بالکل ختم کر دے گا. آپ کو جی اس امیون سسٹم کو سمجھنا، اس کو نیوٹرلائز کرنا اور پھر ایک نئے سرے سے ڈیولپ کرنا. جی یہ ہے وہ ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں جی اس میں. اٹس اے ویری جی انٹرسٹنگ ایکسرسائز. جن لوگوں نے کی ہے یہ آپ رافیہ سے بھی پوچھیے گا انشاءاللہ. آئی تھنک ایوری بڈی فیلٹ ویری انلائٹنڈ کہ اچھا ہم اس طرح سوچتے ہیں. جی تو جی انشاءاللہ سر تھینک اس یو میں سو مچ ٹھیک ہے. سر. فیلنگس کی آئی ایم بات سوری جی. کی ہے سر، آپ نے فیلنگس کی بات کی ہے تو کہ اپنی فیلنگس کو آپ دیکھیں کہ آپ کی فیلنگس کیا ہیں. تو سر کئی دفعہ مطلب ابھی ریسنٹلی میرا کچھ ایکسپیرینس ایسا ہوا تھا کہ میری جو فیلنگس تھی وہ مجھے کافی عرصے بعد ڈائگنوز ہوئی تھی کہ میری یہ فیلنگ ہو کیوں رہی ہے. مطلب وہ یہ میں جب فیلنگ کا ورڈ یوز کروں تو میری مراد ایموشن ہے جی، جی ایموشن سے ہی، یعنی مطلب کیوں مجھے اینگر ایموشن کی آ رہا بات. ہے یا فرسٹریشن ہے اوکے یا جو آپ نے اوکے. ورڈز بولے تھے تو سر اس میں بھی مطلب وہ اس کی فیلنگ کو بھی ہرٹ کی فیلنگ ہے تو مجھے اس وجہ سے اینگر ہے، یا میں اگنور ہو رہی ہوں تو اینگر ہے. تو سر وہ بھی کافی ٹائم، مطلب اس کا مجھے ریسنٹلی ایکسپیرینس ہوا ہے تو بڑا ٹائم لگا تھا مجھے اپنی فیلنگس کو خود بھی سمجھنے کے لیے. جی جی. اس میں بیسیکلی جی جو میں یہ جو جب کبھی 1-to-1 سیشنز ہوتے ہیں اس میں جو بیسک پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں جو لوگ اس کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو اویئرنیس میں ہیلپ کی جائے. یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک ایشو ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا اور اس میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اینڈ اف یو تھنک دیٹ آئی کین ہیلپ یو ان ڈیولپنگ دیٹ امیجنیشن جو کہ آپ چاہتی ہیں کہ یا میرے خیال میں کہ بہت سے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، تو اس میں آپ میں اس سیشن میں بیٹھ کے آپ کو وہ امیجنیشن کروا نہیں سکتا ہوں کہ ظاہر دیر آر پیپل ہیئر. تو اس کے لیے پھر یہ جو ہے نا فیلنگ سے اویئرنیس کیسے کی جائے، کس طرح اپروچ کی جائے، آپ اس سچویشن کو دیکھ کیسے رہی ہیں. اگر آپ کو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ایم ون، بٹ اگر آپ کو کوئی اچھا کوچ مل جائے گا تو وہ آپ کی ہیلپ کر دے گا جلدی کرنے میں. سر آپ ایسا ہے. مطلب 1-on-1 سیشن بھی دے سکتے ہیں؟ جی جی کرتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں، اچھا بالکل ٹھیک ہے، کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. رائٹ جی. آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ جی. میں خیال ہے ابھی کے لیے تو ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ابھی ناٹ بہت زیادہ لیٹ نہیں کروں گا، انشاءاللہ ابھی بھیج دوں گا جی بلو چیک چارٹ جو ہے. تھینک یو سو مچ جی ایوری ون. خوش رہیں. السلام علیکم. تھینک یو سر. تھینک یو سر. حافظ.